آج میں آپ کی ملاقات باجی صاحبہ سے کرواؤں گا جو روزانہ 150 سے 200 لوگوں کی افطاری اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں، اور سب سے خاص بات ناظرین یہ کہ جو افطاری وہ خود کرتی ہیں وہی وہ لوگوں کو بھی کرواتی ہیں۔ میں سب کے ساتھ شامل ہو کے یہ کام کرتی ہوں اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے فری ہوتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میرا خیال ہے جب بھی آپ کوئی کام دل سے کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین رمضان المبارک کی بابرکتیں جاری اور ساری ہیں۔ رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ غریب غربا کی مدد کرتے ہیں اور کچھ لوگ افطاری کرواتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات باجی صاحبہ سے کرواؤں گا جو روزانہ 150 سے 200 لوگوں کی افطاری اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں، اور سب سے خاص بات ناظرین یہ کہ جو افطاری وہ خود کرتی ہیں وہی وہ لوگوں کو بھی کرواتی ہیں۔ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بھی یہ افطاری کی اور بہت ہی شاندار افطاری تھی۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں 150-200 بندوں کی افطاری کروانا کوئی آسان بات نہیں ہے ناظرین۔ خدمت خلق کا یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ یہ سفر کہاں تک چلے گا باجی صاحبہ کی زبانی سنتی ہے۔ جی باجی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 150-200 بندے کو روزانہ افطاری تیار کرنا اپنے ہاتھوں سے یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب سے لو لگا لی ہے، تو یہ ذرا ناظرین ذرا روشنی ڈالیں کہ جو آپ کو قرب حاصل ہو رہا ہے، جو آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں عنایتیں جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں وہ ذرا شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اتنے لوگوں کی افطاری بنانا واقعی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ جب گھر کا ہی صرف کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ بہت تھک جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں خرم بھائی کہ جب میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی دل جمعی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اتنا زیادہ کام کر رہی ہوں۔ میں سب کے ساتھ شامل ہو کے یہ کام کرتی ہوں اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے فری ہوتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جب بھی آپ کوئی کام دل سے کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ میرے اللہ پاک کی رضا ہے میرے ساتھ، کہ جو ساتھ ایسے میری جیسے ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، اور میں اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے افطاری کا اہتمام کر رہی ہوتی ہوں، اور میں اس چیز کو اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں۔ بھائی صاحبہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے لوگ باکسز تیار کروا دیتے ہیں لوگوں کے گھر، کسی سے پکوا کے لوگ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ کے گھر نوکر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ساری سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ خود تیار کرتی ہیں، آپ نوکروں کے بھی، نوکرانیوں کو بھی آگے نہیں آنا دیتی، خود تیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی کہ جو خوشی مجھے ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، یا اس میں جو ایک اپنا ایک سمجھ لے کہ تسکین ہے، کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کی یہ میں افطاری بنا رہی ہوں، اور افطاری کا یہ تو افطاری ہے۔ دیکھیں میں تو دسترخوان پہ ویسے بھی بناتی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں ضرور کھانا خود میں بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے لوگ بھی میری ہیلپ کرتے ہیں ساتھ، لیکن جو فرنٹ فٹ پہ وہ میں خود ہی ہوتی ہوں، میں خود بناتی ہوں۔ ابھی بھی افطاری کے یہ جو سارے لازمات ہوتے ہیں وہ میں خود، میری کوشش ہوتی ہے میں خود کٹنگ کروں، میں وہ سارا کروں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ سارے جلے ہوئے ہیں آئل وغیرہ سے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ کر کے نا جب میں فری ہوتی ہوں تو یقین کریں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا رب میرے سے راضی ہے، اور پھر وہ جو خوشی مجھے ہوتی ہے نا، وہ پھر میں بڑی سکون کی نیند سوتی ہوں، سکون سے اٹھتی ہوں، مجھے پھر لگتا ہے کہ جیسے یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اچھا بھائی صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، اس دفعہ آپ نے راشن بھی تقسیم کیا، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، آپ یہ روزانہ آپ افطاری کروا رہی ہیں، ہم نے آپ کو فورس کیا، ان کیمرہ ناظرین بتا رہا ہوں کہ باجی صاحبہ کو فورس کیا کہ آپ ذرا یہ افطاری کی فوٹیج بنوائیں، تو باجی صاحبہ نہیں بنوا رہی تھی، کہ باجی صاحبہ کہتی ہیں جو اللہ پاک نے حکم دیا دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو یہ کروانے کا مقصد یہ تھا، فورس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے لوگوں کی افطاری کروائیں، جو لوگ گھر میں افطار نہیں کر سکتے انہیں رمضان کی خوشیوں میں شریک کریں۔ تو باجی صاحبہ یہ چپکے سے آپ نے تقسیم کی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں صحیح میں آپ کو بتاؤں تو میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی دل آزاری ہو، اور ویسے بھی میں نے کبھی یہ پرمیشن نہیں دی ہے کہ کسی بندے کی بھی ایسے فیس کے ساتھ آپ اس کی پک لگائیں۔ میں ہمیشہ منع کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں مجھے خود اگر اپنی عزت نفس کا خیال ہے تو مجھے اللہ پاک کے ہر بندے کا، ان کی عزت نفس کا خیال ہے۔ میں نہیں چاہتی کسی کی بھی عزت نفس مجروح ہو، اور اسی لیے ابھی ہم نے نہ
दस्तरखान की, ना ये राशन की, और ना ही अफ्तारी की हमने कोई भी नहीं बनाई, ना मैंने इन्हें इस चीज़ की इजाज़त दी है। तो फिर भी अब किसी ने बना ली हैं ख़ुद से, बल्कि बना के मुझे भी सेंड की हैं, तो चलें वो आ गई है, लेकिन प्रॉपर मैंने नहीं बनवाई है ना। अच्छा, ये इफ्तारी पूरा रमज़ान मुबारक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आप? असल में मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ख्वाहिश अब मेरी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। वो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो ये लोग हैं जो बिल्कुल बेघर हैं, किराए पे जो रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, मैंने बहुत उनको मजबूर देखा है कि कई मंथ का उन पे रेंट चढ़ गया है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएं, अल्लाह ताला मुझे अपनी मदद भेजे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ख़ुद से ये सब कुछ करूँ। कोई मैं ऐसी एक समझ लें एक सोसाइटी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे 1500 हम किराया रखें और वहाँ पे उन लोगों को हम बिठाएं जो सफ़ेद पोश हैं, वो वहाँ पे आएँ और वो चाहे सारी उम्र वहाँ पे रहें। और इसी यानी कि इन्हीं पैसों में 1500 इसी में ये हो, और ये भी जो हमें मिले ये उन्हीं के हम जो मेंटेनेंस वगैरह उस पे हम लगाएं। मेरी ये बहुत ही ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है, और अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये मैं ज़रूर करूँगी। ये एक मकसद है मेरी ज़िंदगी का। जी, बाजी साहबा की ज़िंदगी का मकसद है कि जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए ये घर तैयार कर सकें। बाजी साहबा का नाज़रीन ये भी आपको बताता चलूँ, जो ये स्कूल चला रही हैं, जो दस्तरखान चला रही है, जो रमज़ान में इफ्तारी करवा रही हैं, ये अपनी मदद आपके तहत अपनी पॉकेट मनी से करवा रही हैं। अभी तक किसी किस्म की कहीं से भी कोई डोनेशन नहीं है, ना ही कभी इन्होंने ली है। और बाजी का जो आखिरी मकसद है ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतों से पूरा होगा। और जो लोग मदद करना चाहते हैं वो बाजी साहबा से रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।